نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے سیرت النبوی کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کاوش کو روکنے کے لیے، تبلیغ اور دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے جمع ہو کر طرح طرح کی سازشیں کی اور ان کے سامنے مختلف مطالبات کیے، ان کے سامنے کچھ آفرز بھی رکھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے ٹھکرا دیے۔ جب اس سے بات نہ بنی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب کچھ نیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے ان کی دعوت کو روکنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے دین کی خوشبو شہر مکہ کی ہواؤں میں رچ بس گئی تھی اور ہر گلی کوچوں میں خوش نصیب خوش قسمت مسلمان اب نظر آنے لگ گئے تھے اور کفار انہیں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی ایک مسلمان کو بھی دیکھ لیتے تو ایسے بھڑک اٹھتے جیسے کہ آگ بھڑک اٹھی ہے ان کے سینے میں۔ تو یہ ایمان کی دولت کافی افراد کو نصیب ہو چکی تھی، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی تھے جو اس سے محروم تھے، جو ان اطمینان والے چہروں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوتے تھے، جن میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور اسی طرح کے دوسرے سرداران شامل تھے۔ بہرکیف جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو کافی حد تک تقویت حاصل ہوئی، قوت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت مخالف تھے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں، ان کا بھی دل بدل گیا۔ لیکن کیا وجوہات تھی کہ ابو جہل اور جیسے افراد ایمان نہیں لائے؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو مشاہدہ کرتے تھے، جیسا کہ وہ معجزہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی تمام قریش کے سرداران کو۔ کافی افراد تھے لیکن کھانا بس اتنا تھا جتنا کہ ایک یا دو لوگ کھا سکتے تھے۔ تو ابو لہب نے اس وقت اس معجزے کو ماننے کے بدلے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور ابو جہل نے بھی معجزات دیکھے تھے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے آیا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے اور ابو جہل کے درمیان جو ہے ایک آگ کی خندق ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتا، وہ دہشت سے پیچھے ہٹا۔ یہ ایسے عجیب و غریب مشاہدات تو ابو جہل بھی کرتا تھا۔ کبھی یہ دیکھتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی نیت سے قریب گیا تو دیکھا کہ سانپ یا اونٹ جیسا کوئی بڑا جانور ہے جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو جہل کے درمیان کھڑا ہے، اگر وہ نزدیک جائے تو پھر وہ مار ڈالے، تو وہ دہشت سے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ تو ایسی عجیب و غریب مشاہدات تو اس نے بھی کیے، لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نہیں بدلے؟ تو اس کی بنیادی طور پر جو ہے 3 وجوہات تھی، اور یہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑا بننے کی کوشش کرتے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، وہ بولے آپ ہمیں جس دین اور مشن کی طرف بلا رہے ہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، غلاف کے اندر ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں، ہمارے کان بند ہیں، جس طرح کان میں کوئی شے ڈال دی جاتی تاکہ آواز سنائی نہ دے، تو ہمارے کان بند ہیں، یعنی کہ ہم آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کام کریں، فَعْمَلْ
آپ اپنا کام کریں، اننا عاملون، اور ہم ہمارا کام کریں گے۔ تو یہ ان کی روش تھی جس کو قرآن نے سورہ حامیم سجدہ میں بیان کر دیا۔ تو بنیادی طور پر ان کے 3 ایشوز تھے میجر، 3 وجوہات تھے، 3 ریزنز تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ پہلا تھا پولیٹیکل ریزن، سیاسی وجہ تھی۔ دوسرا سوشل ریزن تھا، معاشرتی وجہ تھی۔ اور تیسرا جو ہے معاشی وجہ تھی، یعنی کہ فائنینشیل ریزن تھا۔ تو یہ 3 وجوہات کی بنا پر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلا تو پولیٹیکل ریزن، کیونکہ اقتدار، کسی کو منصب، کسی کو رتبہ جب مل جاتا ہے، کسی کو سرداری یا جو بڑاپن مل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی شراب ہے کہ جس کا نشہ بہت تیز ہوتا ہے۔ عام دنیا کی شراب پی لیں اس کا نشہ اتر جاتا ہے، لیکن اقتدار کی ہوس یہ ایسی شراب ہے کہ اس کا نشہ نہیں اترتا۔ تو یہ ایک بار جس پر چڑھ جائے پھر وہ انسانی ویلیوز کو، ہیومن ویلیوز کو بھول جاتا ہے، اخلاقی ضابطوں کو بھول جاتا ہے، کردار کو بھول جاتا ہے، سارے اصولوں کو اور سوشل طرز معاشرت کو جو ہے بالائے طاق رکھ کے، دور رکھ کے بدتمیزی پر، بد اخلاقی پر، دہشت گردی پر اتر آتا ہے۔ اور یہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جو جتنے بڑے منصب پہ چلا جاتا ہے پھر اس سے جو ہے نیچے والوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ انہیں منصب کی چاہ، اسٹیٹس اور ایک سرداری کا جو نشہ چڑھ گیا، اس کے بعد وہ اپنا ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں، اپنا دین اور اپنے مذہب کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے چونکہ ان کے پاس سرداری تھی، یہ لوگ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، تو انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم ہمارے مقابلے میں ایک ایسی شخصیت کو برتری دے دیں، فوقیت دے دیں، انہیں بہتر سمجھیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو ہے سارے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، تو ہماری سرداری تو ہمارے ہاتھ سے گئی اور پھر تو ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ اور یہ اپنے ہاتھ سے اپنی سرداری کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ قبول کر لیے تو یہ ان کے جو بینیفٹس تھے، سب سے بڑا بینیفٹ جو پولیٹیکل بینیفٹ تھا ان کا، یہ برباد ہو جاتا۔ دوسرا معاشرتی وجہ یعنی سوشل ریزن تھا۔ سوشل ریزن یہ کہ عرب کے معاشرے میں ایک ہی باپ کی اولاد سے 2 بڑے خاندان تھے، ایک بنو ہاشم تھا اور دوسرا بنو امیہ تھا۔ یہ میں ابتدا میں بھی بیان کر چکا ہوں، جب ہم نے سیرت کا درس شروع کیا تھا تو بنو امیہ خاندان کس طرح بنا اور بنو ہاشم کی شاخ کس طرح چلی، پھر دونوں کے کس طرح آپس میں دشمنی رہی، مد مقابل ہمیشہ رہے آپس میں۔ یہ لوگ ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میرا خاندان تمہارے خاندان سے بہتر ہے، حالانکہ ایک ہی باپ کی 2 اولادوں سے 2 خاندان بنے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ایک خاندان دوسرے خاندان والے کے اوپر برتری اور بہتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو طالب، عبد المطلب، یہ بنو ہاشم خاندان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر حضرت عباس ہو گئے، حمزہ ہو گئے، یہ سارے بنو ہاشم کے لوگ ہیں۔ اور ایک طرف ابو سفیان ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں جو ہے بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی دوسری شاخ، ٹھیک ہے۔ اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کے ہمیشہ سے کلیشز رہے، ایک عرصے سے، پرانے زمانے سے۔ تو بنو ہاشم کی فضیلت کو ماننے کے لیے بنو امیہ تیار نہیں ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی چڑھاوڑی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بنو ہاشم قبیلے میں اعلان نبوت کیے تو ان کے لیے بنو امیہ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوتا تو اس میں وہ برابری کی کوشش کرتے، چڑھاوری کی کوشش کرتے۔ اگر خیر خیرات کی بات ہوتی، جود و سخا کی بات ہوتی، کرم نمازیوں کی بات ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، آدمی اس میں محنت کر لے، لیکن نبوت یہ محنت سے تو نہیں کمائی جا سکتی، اور جھوٹا دعویٰ نبوت بھی نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اگر جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے تو اور زیادہ ذلیل ہو جائیں، اور سچا جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو مان بھی نہیں سکتے، ورنہ پھر وہ ہم سے بہتر ہو جائے گا۔ تو اب یہ کشمکش میں تھے وہ اس معاملے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس لیے بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ اخنس بن شریق ابتدا میں ابو جہل کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے ابو جہل سے پوچھا، یہ تو طے ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قبول نہیں کرنا ہے، ان کے مشن کو قبول نہیں کرنا ہے، اور اس کے راستے میں روڑے بھی ڈالنے ہیں، لیکن اگر میں یہ صرف بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ محمد سچے ہیں بھی یا نہیں، یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو تم مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، صاف بات بتاؤ۔ تو ابو جہل نے تعصب میں اور غصے میں یہ بات کہی کہ ہم دونوں خاندانوں نے شرف و کمال میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، چنانچہ انہوں نے لوگوں کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی سواریاں دی، انہوں نے سخاوت کی تو ہم نے بھی سخاوت کی، یہاں تک کہ ہم ان سے مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور ہم دونوں کی مثال ان دو گھوڑوں کی طرح ہے جس طرح دونوں کو شرط لگا کر ایک ریس میں دوڑا دیا گیا اور دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتا، دونوں جو ہے تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ لیکن اب بنو ہاشم خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، محنت سے کمائی نہیں جا سکتی۔ باقی جود و سخا وغیرہ میں تو ہم ان سے کمپٹیشن کرتے تھے، لیکن نبوت کے معاملے میں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے خدا کی قسم ہم ان پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ان کی تصدیق کریں گے۔ ابو جہل کی ان جملوں سے پتہ چلتا ہے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے، لیکن مسئلہ اب معاشرت کا تھا، ہمارے خاندان کی برتری کا تھا۔ اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ان کے خاندان کو بہتر ماننا پڑے گا، جبکہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا خاندان کیا کم ہے؟ اس وجہ سے یہ ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد تیسری وجہ تھی معاشی وجوہات، فائنینشیل ریزن۔ وہ کیا؟ کیونکہ یہ قریش کعبہ کے متولی تھے اور وہاں کے خادم تھے، تو خادم ہونے کی حیثیت سے جو حج کے لیے باہر سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے، دوسرے قبیلے سے لوگ آتے تھے، تو ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے تجارتی قافلوں پر ڈاکو لٹیرے بھی حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی تعظیم ہوتی تھی، اور مختلف علاقوں سے تحفے تحائف آتے تھے، انعام و کرام سے نوازا جاتا تھا، تو گھر بیٹھے ان کی انکم ہو جاتی، گھر بیٹھے تحفے تحائف مل جاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے تو پھر ان کا یہ سارا معاملہ، یہ کالا دھندا بند ہو جائے گا، تو ان کا فائنینشیل لاس بھی تھا، اس کے اندر اقتدار بھی ہاتھ سے جائے گا، معاشرت میں عزت بھی ہاتھ سے خاندان کی جائے گی، اور ہمارا فائنینشیل لاس بھی ہوگا، تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان تین بڑی وجوہات کی بنا پر اکثر لوگ جو بڑے سرداران قریش تھے یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منع کریں تو یہ رک نہیں رہے، ان کے چچا ابو طالب سے کہا منع کرنے، وہ بھی نہیں رک رہے، ان کے فالوورز سے ہم نے ان پر سختیاں کی، تکلیفیں دی، پھر بھی وہ لوگ بھی نہیں رک رہے، تو اب سوچا کیا کریں؟ تو سوچا کہ اب ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے کیریکٹر پر جو ہے اب طنز کریں گے، ان کے کیریکٹر پہ ہم انگلی اٹھائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاکیزہ ہے، پاکیزہ اطوار، اخلاق، عادات، خصائل ہیں، ان جیسے بہتر اخلاق پورے عرب میں کیا پورے دنیا میں نہیں مل سکتے، باوجود یہ کہ انہوں نے جھوٹ کا پلندہ بنایا اور سوچا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کریں، یعنی ان کے کیریکٹر پر، ان کے اخلاق پر حملہ کریں، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب وہ بدنام ہو جائیں گے تو لوگ ان کی بات ماننا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حج کے ایام قریب تھے اور قریش مکہ کو علم تھا کہ حج کے لیے قبیلے دور دور سے آتے ہیں، جب یہ آئیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے، اور ان کا کلام بڑا شیریں ہے، میٹھا ہے، حلاوت والا ہے، تو لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟
تو اس کا سد باب کرنا ضروری ہے، یہ روکنا ضروری ہے۔ کچھ ایسی سازش ہو کہ باہر سے آنے والے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے۔ چنانچہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ آخر کیا کیا جائے، ان کے اوپر کیا کیچڑ اچھالا جائے۔ تو ایک نے کہا کہ ہم انہیں جادوگر ایک نے کہا کہ ہم انہیں جو ہے مجنون کہہ دیتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ سن لو، سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پاگل نہیں ہے، کیونکہ پاگل کبھی ہوش میں ہوتا ہے، کبھی ہوش میں نہیں ہوتا، کبھی جو ہے اپنے بات درست کرتا ہے، کبھی بات غلط کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کرتے۔ دیکھیں تعریف بھی کر رہے ہیں، دشمن کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کے باوجود ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا چلو کاہن کہہ دیتے ہیں، نجومی کہہ دیتے ہیں، بھوشیوانی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ان کا کلام جو ہے کہانت، کیونکہ کاہن جو ہوتا ہے کبھی اس کی بات سچی ہوتی ہے، کبھی جھوٹی ہوتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انہیں کاہن بھی نہیں بولیں گے، اگر کاہن بولیں گے تو ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ کسی نے کہا کہ جادوگر بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ ہاں یہ بات تھوڑی قریب ہے جادوگری کے، حالانکہ یہ کہنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ جادوگر جو ہے گندے افعال اور اعمال کرتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی پاکیزہ ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے، تو کریں تو کیا کریں، کوئی عیب تلاش کر رہے ہیں، کوئی عیب مل نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کم از کم یہ جادوگر والی بات جو ہے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جادوگر وہ ہوتا ہے جو باپ اور بیٹے میں دشمنی ڈال دے، بیوی اور میاں شوہر میں دشمنی ڈال دے، خاندان میں جھگڑے لگا دے۔ تو جب سے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کیا، بعض گھر کے افراد مسلمان ہو رہے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ اب باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا ہے، بیوی شوہر کے خلاف ہو گئی ہے، تو گویا کہ یہ جادوگری ہے، تو ہم انہیں جادوگر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے سب لوگ متفق ہو گئے کہ ہم یہ ایک بات کریں گے، اور جو بھی آئے گا اس سے ہم یہی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام جب چونکہ حج کا موسم تھا تو میلہ بھی لگتا تھا، لوگ جو ہے بازار سجاتے تھے، تو حضور علیہ السلام جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تنجحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ابو لہب چلتا تھا اور جو ہے ان کی برائیاں کرتا جاتا تھا، کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہے۔ تو ایک شخص دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ کون ہے کہنے والا شخص، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پیچھے وہ دوسرا شخص کون ہے جو کہتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پیچھے ان کا جو ہے یہ ابو لہب ہے جو ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اس طرح سے سازش کرتے رہے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ ابو لہب کے علاوہ دوسرا شخص بھی جو ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا رہتا اور اس طرح کی بات کہتا، جس میں سے جو ہے خود ایک چغل خور یعنی کہ نضر بن حارث، یہ نضر بن حارث کیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے بڑھ چڑھ کر باتیں بنایا کرتا تھا، اور ہر طرح سے کوشش کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرے۔ اسی طرح امیہ بن خلف بھی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آواز کستا اور جو ہے مجلس میں پیچھے سے کچھ بھی بری باتیں کہتا تھا۔ تو عربی زبان میں اعلانیہ کردار کشی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، برائیاں نکالنا، اعلانیہ، اس اور نکتہ چینی کرنے والے کو ہمزہ کہتے ہیں، اور پیچھے سے آگے پیچھے سے لگائی بجھائی کرنے والا چغل خور غیبت کو لمزہ کہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے امیہ بن خلف میں چونکہ یہ دونوں صفتیں پائی جاتی تھیں، آگے بھی بات کرتا تھا پیچھے بھی بات کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ہمزہ نازل فرمائی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ کردار کشی اور چغل خوری کرنے والے ہر شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ جس نے مال جمع کر لیا ہے اور اب اسے گن کر رکھ رہا ہے،
یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا ممکن نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تو اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا. کیسی آگ؟ چورا چورا کر دینے والی آگ، حطمہ کہتے ہیں اسے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ جانتے ہیں حطمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ وہ آگ ہے جو اپنے ہول کے ساتھ دلوں پر چھا جائے گی. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی اور آگ کے ستونوں میں انہیں قید کر دیا جائے گا. پول، ستون جو ہوتے ہیں، پلرز آگ کے ہوں گے، اس کے اندر انہیں ڈال کر بند کر دیا جائے گا، وہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے. اور یہ چورا چورا کر دینے والی آگ ہے. اللہ فرمایا تو یہ جو چغل خور ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرمائی. اور یہ بھی فرمایا لمزہ کے ساتھ ہمزہ بھی فرمایا. ایک تو وہ جو پیٹھ پیچھے بولتا ہے لمزہ، ایک وہ ہے جو اعلانیہ سب کے سامنے جو ہے برائی کرتے پھرتا ہے ہمزہ. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے کیریکٹر پر انگلی اٹھانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بدنام کرنے کے لیے پیچھے لگ جانا، یہ بڑے ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی برائی بھی بیان کی، عذاب بھی بیان کیا. تو بہرکیف اس طرح کی سازشیں دن رات چلتی رہی. اور نضر بن حارث تو بڑا جو ہے باطنی تھا، اور افسانہ، کہانیاں، قصے بولنا اس کو بڑا پسند ہوتا تھا. کہیں سے جو ہے کچھ قصے کہانیاں سن رکھی تھی اس نے، سکندر کی اور جو کیا کہتے ہیں رستم کی کہانیاں سن رکھی تھی، تو وہ لوگوں کے اندر مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتا تھا. تو جب حج کے لیے لوگ آئے تو ان کے سامنے انہیں جمع کر کر بڑے ہی اچھے انداز میں، اسٹائل میں نمک مرچ لگا کے وہ کہانیاں سناتا تھا. اور کہانیاں سنانے کے بعد یہ کہتا تھا دیکھو میں نے تمہیں جیسی کہانی سنائی ہے ویسے ہی محمد بھی کہانیاں سناتے ہیں. وہ قوم عاد و ثمود کی باتیں تمہیں سناتے ہیں تو وہ بھی کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی کہانیاں سناتا ہوں، ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنا. تو اس طرح سے مصطفی مشن کے خلاف اس نے بھی سازش رچی. اللہ نے اس کے بھی عیب اور جو ہے اس جیسے دوسرے لوگوں کے جو ہے نا قرآن میں پھر ان کی مذمت فرمائی. تو بہرکیف یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اسلام کو پھیلنے سے یہ لوگ روک نہ سکے. باہر سے بھی لوگ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اخلاق کو، کردار کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے. خود کفار کا یہ حال تھا کہ یہ لوگ قرآن کو سننے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے. ابو جہل ہو گیا، ولید ہو گیا اور دوسرا بھی شخص، یہ تینوں، ابو سفیان بھی، یہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے. حضور علیہ السلام رات کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر میں، یہ لوگ چوری چھپے تینوں جو ہے ایک دوسرے کو نہیں معلوم، تینوں الگ الگ راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ دیوار کے پاس کان لگا کر قرآن سن رہے ہیں. اب جب کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تو دلوں پر ایسا اثر کر رہا ہے کہ مدہوش ہو جا رہے ہیں، حالانکہ ہیں کافروں کے سردار، لیکن کلام کی جاذبیت سے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے تھے، کیونکہ کلام الہی ہے اور زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کا اثر کیوں نہ ہوگا. تو جب وہ سنتے حیران رہ جاتے. جب صبح ہونے کو ہوتی تو دوڑے تینوں کے کہ کہیں ہمارا راز نہ کھل جائے کہ ہم دن میں تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، رات میں چھپ کر ان کا قرآن سنتے ہیں. تو جب بچ کے نکلنے کی کوشش کی تو ایک چوراہے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی. تو تینوں نے آپس میں، اب پول کھل گئی تو تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ نہیں، اس طرح سے تو نقصان ہو جائے گا ہمارے جو ہم کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ہم کل سے جو ہے کبھی قرآن نہیں سنیں گے. لیکن دوسرے روز اپنے آپ کو روک نہیں سکے، دوسرے روز پھر آ گئے قرآن سننے کے لیے. رات میں سنتے، صبح کے وقت پھر بھاگ جاتے کہیں لوگ ہمیں دیکھ نہ لے. دوسرے دن بھی ملاقات ہوئی، تیسرے دن بھی یہی معاملہ رہا. تو غرض یہ کہ کافر ہونے کے باوجود بھی قرآن کی حلاوت، جاذبیت کو، اس کی مٹھاس کو، اس کی کشش سے اپنے آپ کو اس کے اٹریکشن سے روک نہیں پاتے تھے. تو یہ کفار کا حال تھا. تو جو باہر سے سادہ دل لوگ آتے تھے وہ لوگ اسلام کیوں نہ قبول کریں، وہ لوگ اسلام بھی قبول کرتے اور جا کے پھر تبلیغ بھی فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو فروغ عطا فرمایا. انشاءاللہ پھر اس کے آگے کی بات آگے کے درس میں ہم جاری رکھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.